بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز بھائیو، آج ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ نصیری کون ہے. یہ شاید عنوان اکثر بھائیوں کے لیے ایک نیا عنوان ہے اور بہت سو نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا نصیری کیا بنا ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ اس عنوان کو رکھا گیا ہے. دین کی اہم بنیاد، دین کی بنیاد عقیدے پر. عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق. توحید اور رسالت یہ عقیدے کی دو اہم اجزاء ہیں اور یہی دو اجزاء کلمہ طیبہ میں آئے ہیں جو آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. تو یہ دین کی اساس اور بنیاد. جب عقیدہ صحیح ہے تو پھر آگے باقی چیزیں صحیح. لیکن اگر بنیاد ہی درست نہیں ہے تو پھر غلط بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی جائے گی وہ بھی غلط رہے گی. تو اسی لیے ہمارے جو سلف ہیں انہوں نے عقیدے کے ساتھ جو ان کا بہت گہرا تعلق اور اہتمام تھا، اسی کی وجہ سے انہوں نے علم الفرق پر بھی بہت زیادہ توجہ دی. علم الفرق کیا ہے؟ فرقوں کا علم. امت اسلامیہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، مختلف فرقے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی کر چکے، یہ ہونے والی بات ہے. لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں ہیں سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پہ چلے گا وہ صحیح ہے. اور ایک روایت میں ہم جماعت یعنی صحابہ کی جماعت کے مطابق چل رہے ہیں. تو اسی لیے فرقہ ناجیہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کا عمل دیکھنا چاہیے، ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری ایک چیز ہے کہ فرقہ ناجیہ پر چلنے کے لیے اور باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باطل فرقوں کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بھئی یہ باطل ہے تو ہم اس سے دور رہیں. ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر سے متعلق پوچھتا تھا. اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو شر سے بچا سکوں. تو باطل فرقوں کا علم حاصل کرنا، باطل فرقوں کو جاننا، باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات کو معلوم کرنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم ان سے خود بچ سکیں سب سے پہلے، پھر دوسروں کو بھی ان سے خبردار کر سکیں. تو اسی لیے سلف نے فرقوں کے علم یا علم الفرق پر بہت توجہ دی، اور اس بارے میں مستقل کتابیں جیسے الملل والنحل للشہرستانی، الفرق بین الفرق للبغدادی، اور اس میدان کے شہسوار بے مثال شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری اسلامی تاریخ ان کی نظر کے سامنے تھی. اسلامی تاریخ سے آغاز سے لے کر ان کے زمانے تک جتنے فرقے آئے ہیں ان کی ساری تفصیل ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور وہ اس میدان کے لاجواب شہسوار. کوئی ان کا اس میدان، خاص طور سے اس میدان میں کوئی مد مقابل نہیں. انہوں نے بہت کچھ لکھا. غرض تو یہ سلف کا اہتمام تھا. تو اسی مناسبت سے آج کا جو درس ہے وہ ایک انتہائی باطل فرقہ جسے نصیری فرقہ کہا جاتا ہے، نصیری فرقے کے بارے میں رکھا گیا. اصل میں بہت سارے باطل فرقوں کی اصل شیعیت سے جا ملتی. تو نصیری فرقہ کی اصل بھی شیعیت سے جا کر ملتی. اصل میں شیعیت سے، شیعیت کی کوک سے، اس کی پیٹ سے باطنی فرقے نکلے جن کو فرق باطنی فرق کہا جاتا ہے. یہ بھی شیعیت کی کوک سے نکلے لیکن ان کے راستے بالکل جدا ہو گئے بعد میں. یعنی شیعیت میں، اثنی عشری شیعہ میں اور ان باطنی فرقوں میں شدید اختلاف ہے، اور شیعہ اثنی عشری شیعوں نے ان سارے باطنی فرقوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن اصل وہیں پہ جا کے ملتی، پھر بعد میں ان کے راستے جدا ہوں. تو یہ باطنی فرقے کیا ہیں؟ حقیقت میں یہ باطنی فرقے آپ ان کو یوں سمجھ سکتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف اندر سے اٹھنے والی، زیر زمین اٹھنے والی خفیہ تحریکیں تھی جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ تحریکیں دشمنان اسلام نے اٹھائیں. یہ باطنی فرقے. ان باطنی فرقوں میں سے نصیری فرقہ بھی، اسماعیلی جن کو کہتے ہیں وہ اسی میں، دروز انہی میں سے شمار، آغا خانی انہی میں شمار، بوہرے انہی میں شمار. تو یہ سارے باطل فرقے ہیں، یہ باطنی فرقوں کے مختلف شاخیں ہیں، اور ان سب کی اصل شریعت سے جا کر ملتی ہے. اور یہ جتنے جن کا میں نے نام ذکر کیا ہے یہ سارے باطنی فرق وہ ہیں جن کے بارے میں علماء اسلام نے باتفاق اور اجماع ان کو خارج عن الملت والدین کہا.
دین اسلام سے ان کا کوئی ذرا بھی تعلق نہیں. ابھی جو شیعہ اثنی عشری شیعہ ہیں وہ ایک گمراہ قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جو باطنی فرق ہیں یہ حقیقت میں اسلام سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سرے سے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو انہی باطنی فرق میں سے نصیری فرقہ. تو انہی کے متعلق آج کی گفتگو، اور اس موقع پر اس موضوع کو چننے کی وجہ بھی ایک مناسبت ہے، وہ یہ کہ سوریا یا سیریا جسے کہا جاتا ہے، وہاں کا جو موجودہ فرعون صفت حاکم ہے وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا باپ اسی فرقے سے تھا، اور اس نے حکومت جو ہے زبردستی حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو منتقل کر کے ہلاک ہو گئے. تو اس کا باپ بھی انتہا درجے کا فرعون، بدترین قسم کا ظالم و جابر انسان تھا، اور آج اس کا یہ جو بیٹا ہے یہ بھی بالکل باپ کا بیٹا ہے. تو نصیری فرقہ 3 صدی ہجری میں یہ ظاہر ہوا. اس فرقے کا جو مؤسس ہے اس کا نام محمد بن نصیر البصری النمیری تھا. محمد بن نصیر البصری النمیری، جو 270 میں یہ ہلاک ہوا. سن 270 ہجری میں یہ مرا. اس نے شیعہ اثنی عشریہ کے 3 مظلومہ اماموں سے اس کی معاصرت رہی. ان کے زمانے میں اس کی حیات میں 3 شیعہ اثنی عشری امام گزرے. ان میں 10واں اثنی عشری امام شیعہ کا علی الہادی، اور 11واں حسن عسکری، اور 12واں جو غائب ہو گیا جس کو مہدی منتظر کہتے ہیں، چھپ گیا اور جس کے انتظار میں ہے ابھی، جو موہوم، تو وہ محمد المہدی. یہ 3 کا معاصر رہا. اس محمد بن نصیر البصری نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ 11واں امام حسن عسکری کی طرف دروازہ ہے. حسن عسکری کا دروازہ ہے، اور حسن عسکری کے علوم کا وارث ہے، اور حسن عسکری کے بعد سارے شیعہ کا مرجع اور حجت ہے. اور محمد المہدی کے غائب ہو جانے کے بعد سے مہدی کا وہ نائب. اس نے نبی اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جتنے ائمہ اثنی عشری کے گزرے ہیں وہ سب الہہ ہیں، خدا ہیں. تاریخ میں ان کا نام نصیری کے نام سے مشہور ہے. فرق کی کتابوں میں ان کو نصیریہ کہا جاتا ہے. نصیریہ، نصیری، یہی ان کا اصل نام ہے، کیونکہ ان کا جو مؤسس تھا محمد بن نصیر کی طرف نسبت دیتے ہوئے ان کو نصیریہ کہا گیا. لیکن دور جدید میں شام کے اوپر جب فرانسیسی استعمار ثابت ہوا، شام پر فرانسیسی استعمار آیا، تو فرانسیسی استعمار نے ان نصیریوں کو گود لیا، اپنے گود میں بٹھایا، دودھ پلایا، اور انہیں پھر گمنامی سے نکال کر پھر میدان میں لایا، اور اس نے ان کا نام بدل کر علوی رکھا. تو آج کل ان کو علویوں کے نام سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو علوی کہلانا پسند کرتے ہیں. نصیری کے بجائے علوی کا نام انہیں خود کو پسند ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کی طرف نسبت ہونے سے عام مسلمانوں میں
ان کے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی مسلمان، تو اس طرح دھوکہ دینے میں اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ چیز زیادہ مفید ہو، جبکہ محمد بن نصیر کی نسبت دیتے ہوئے نصیری کہیں گے تو پھر عام مسلمان ان کے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے وہ اپنے آپ کو علوی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور یہ نام ان کو فرانسیسی مستعمر نے دیا۔ اور فرانسیسی مستعمر نے اپنے دور استعمال میں ان نصیریوں کو استعمال کیا، اور انہوں نے مستعمرین کا ساتھ دیا، اور مستعمرین نے ان کو اس کا صلہ اور بدلہ دیا، اور انہوں نے فرانسیسی مستعمر نے ان کے لیے شام کے ایک علاقے میں ان کی ایک مستقل حکومت قائم کی اپنی نگرانی میں، جو 1920 سے 1936 تک رہی، اور اس کے بعد ان کی جدید جو تاریخ ہے وہ معاصر تاریخ، یہ فرقہ جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اس نے صلیبیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں 7ویں صدی ہجری، یہ فرانسیسی استعمار آنے سے پہلے، کہا یہ فرقہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صلیبی جو بھی حملہ آور ہوئے، تاتاری حملہ آور ہوئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، صلیبی حملہ آور ہوئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے یہ اس کے دوست ہے، یہ اس وقت سے شروع سے ہی کوئی نئی چیز نہیں، اور تاریخ نہیں بدلتی، تاریخ نہیں بدلتی۔ تو اسی لیے یہی جو ان کی تاریخ تھی وہ آج کے اس جدید معاصر دور میں بھی جب فرانسیسی مستعمر آیا تو مستعمرین ہمیشہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کا ساتھ دے سکیں۔ تو اسی لیے جب یہ شام میں فرانسیسی مستعمر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ نصیری ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، تو انہوں نے ان سے گلے ملائے اور یہ ان کے ساتھ۔ اس کے بعد فرانسیسیوں نے ان کو فوج میں داخل ہونے کی ترغیب دی اپنے ساتھ، اپنی ماتحتی، اور وہ فوج میں داخل ہوتے گئے اور ان کو بڑے بڑے مناصب ان کے اندر انہوں نے دی، یہاں تک کہ وہ فوج کے اندر ان کی جو فرانسیسی مستعمر کی نگرانی میں جو فوج تشکیل پا رہی تھی اس کے اندر وہ اہم مقامات پر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جب استعمار دنیا سے مختلف علاقوں سے جانے لگا تو آخری مرحلے میں سارے مستعمرین نے یہ آنے والے حالات کو دیکھ کر کے بھی جانا ہے، تو انہوں نے جانے سے پہلے کی تیاری کی، اور ہمیشہ مستعمرین نے یہ کوشش کی کہ جانے سے پہلے اقتدار ان کے ہم نواؤں کو دیا جائے، تاکہ ہم جانے کے بعد بھی ہم ریموٹ سے جو ہے نا یہاں پر کنٹرول کر سکیں اور حقیقت میں ہمارے نائبین کو ہم دے کر جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اسی کے تحت انہوں نے ان کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، ورنہ یہ جاہل قوم تھی، اجڑ تھی، پہاڑوں میں رہتی تھی، اور ان کا نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی مرتبہ تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی دین تھا، اور خلیل اقلیت، ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں۔ یہ لوگ آج کل حکومت اور فوج ان کے کنٹرول میں ہے وہاں پر، تو وہ اپنی تعداد کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، کبھی 10% کہتے ہیں، کبھی 15% کہتے ہیں، سراسر جھوٹ۔ ان کی تعداد 2-3% سے زیادہ سرے سے نہیں۔ تو بہرحال ان کو فرانسیسیوں نے پہاڑوں سے نکال کر ان کو شہروں کی طرف لایا، ان کو مناصب دیے، ان کو آگے کیا۔ جب جانے لگے تو ان کو یہاں پر اہم جگہوں پر ان کو سیٹ کر دیا۔ تو اس طریقے سے اب جب
مستعمرین کے جانے سے پہلے مختلف جگہ پر سیکولر جماعتیں، سیاسی جماعتیں بننے لگی، سیکولر سیاسی جماعتیں تشکیل پانے لگی جو ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ مستعمر اپنی نگرانی میں کچھ سیکولر جماعتیں بنا رہا، اس کے اندر ایک جو تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں بنے، تو انہی میں سے ایک تنظیم وہاں پر بنی جس کا نام القتلہ الوطنیہ، اور اس کے اندر کیا ہو گئے، جتنے ایسے اسلام دشمن تحریکیں تھے سب انہوں نے ایک سیکولر تنظیموں کے اندر اپنے آپ کو گھسا لیا، جس میں یہ نصیری بھی تھے، اسماعیلی، دروز جو لبنان میں اور ہیں اور سیریا میں بھی تھے، یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نیشنلزم کے نام پر اور عرب نیشنلزم کے نام پر یا جو ہے نا سیرین نیشنلزم کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے نا فعال کر دیا، اہم اہم عہدوں تک پہنچنے لگے، اور یہی ان کے آگے تک بڑھنے کی بنیاد بنی۔ اس لیے سیکولرزم کے اسلام کا نظریہ نہیں، سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ نیشنلزم سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک وطن والے سارے برابر ہیں، مذہب اور دین یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، کسی کے درمیان دین کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک سننے کا نظریہ ہے، عملی نہیں، اور یہ اسی نظریے کو مستعمر نے دے کر ایسے لوگوں کو آگے کیا۔ مسلمان اکثریتی ملکوں پر اپنے ایسے چیلوں کو، اپنے ہم نواؤں کو مستعمر نے آگے کیا انہی کے راستے سے، کاندھوں پر بٹھا کر۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر پاکستان کا صدر مملکت کون ہے؟ زرداری۔ زرداری کا بنیادی طور سے کیا ہے؟ شیعہ، اثنا عشری شیعہ، لیکن وہاں صدر بنا ہوا، کیوں؟ کہاں سے؟ سیکولر پارٹیاں تشکیل دے کر عوام کو گمراہ کیا۔ صحیح ہے؟ سیکولر پارٹیوں کے کندھے پر بٹھا کر، کیا بات ہے کہ سیکولر پارٹی کے نام پہ شیعی آگے آئے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہاں، یہ بنا بنایا نظام۔ مستعمر نے یہ ساری تیاریاں کی، مستعمر بعد میں بھی پوری طریقے سے ابھی بھی استعمار کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اس میں ریموٹ سے چلایا جا رہا ہے۔ تو ہر جگہ پہ مستعمر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا جو اصل مسلمان ہیں، واقعی میں مسلمان ہیں، وہ تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے خلاف جہاں پر بھی کوئی بھی دوسرا فرقہ ہے، چاہے وہ شیعہ کے نام پر ہو، چاہے بہائی ہو، چاہے بابی ہو، چاہے آغا خانی ہو، چاہے اسماعیلی ہو، چاہے دروز ہو، چاہے نصیری ہو، چاہے حوثی ہو جیسے یمن میں ہے، تو ہر جگہ پہ ان کو آگے کیا جائے، یہ اس کی خواہش۔ کیوں؟ وہ پوری تاریخ میں صلیبیوں کے اور سارے اسلام دشمنوں کے وہ ہم نوا۔ یہ جو بھی لوگ ہیں پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جدید اور قدیم، یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو پائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ صلیبی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ تاتاری ہو، کوئی بھی ہو، اگر مسلمانوں کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ ان کا، اور یہ چیز وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو سیکولر پارٹیوں کو بنا کر، ان کے اندر ان کو گھسا کر، پھر وہ ان کو اونچا اٹھاتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، مرحلہ بنا۔ یہ کچھ ہوتا ہے، اور یہی کچھ یہاں پر بھی سیریا کے اندر ہوا۔ تو اس طریقے سے اب جب فرانسیسی مستعمر چلا گیا تو اس کے بعد یہ فوج کے اندر بھی جڑیں بنا چکے تھے، اور سیاست میں بھی سیکولر اور عرب نیشنلزم کا دعویٰ کرنے والی تنظیموں کے راستے سے، حزب البعث کے نام سے، یا کمیونسٹ تنظیموں کے اندر اور مختلف ایسی تنظیموں کے اندر گھس کر انہوں نے سیاست میں بھی جڑیں بنا لی تھی، اور فوج کے اندر بھی ان کی جڑیں پہلے سے مستعمر
مضبوط بنا کے جا چکا. تو اس طریقے سے انہی میں ایک موجودہ جو بشار ہے اس کا باپ حافظ الاسد. حافظ الاسد تو حافظ الاسد بھی فوج کے اندر بڑی ایک آفیسر تھا. اس کے بعد اس کو فوج کے اندر اشتراکی حکومت وہاں پر قائم ہوئی. کمیونسٹ نظریہ رکھنے والے، بعثی نظریہ رکھنے والے، عرب نیشنلزم کا وہ حکومت تھی جس میں سنی بھی تھے اور یہ نصیری بھی تھے. تو ایسی ایک مشترک حکومت کے اندر جن کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا، صرف سیکولر انداز کی حکومت تھی. بظاہر سنی سامنے تھے لیکن نیچے نصیریوں نے بہت اثر و رسوخ حاصل کیا. تو حافظ الاسد کو ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور اس کی غداری پہلے ہی ظاہر ہو گئی. جب 1965 میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تو سارے عرب ممالک مل کر انہوں نے اتحاد بنا کر اسرائیل کے خلاف حملہ کیا. لیکن چونکہ ایئر فورس کا کمانڈر حافظ الاسد تھا، اس نے جنگ کو اسرائیل کے حق میں کر دیا. وہ اس طریقے سے کہ اردن کے شاہ حسین جو سابق حکمراں ہیں ان کا بیان موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو شکست ہوئی آخری لمحے میں سوریا کے جو کمانڈر کی طرف سے ہوئی. ہمیں جو ہے ایئر فورس کی ضرورت تھی اور ہم نے فوراً اس سے رابطہ کیا کہ فوری طور سے بھی ایئر فورس کی ضرورت ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اپنی ایئر فورس نہیں بھیجی، جبکہ آپس میں سب نے مل کر ایک اتحاد کیا ہوا تھا لڑنے کا. لیکن اس نے عین وقت پر غداری کی اور اندر جو ہے نا تاخیر کروائی. بار بار بولنے کے باوجود بھی اس نے لیت و لال سے کام لیا اور ایئر فورس نہیں بھجوائی. نتیجے میں ہم نے کافی دیر ہو چکی تھی، ہم نے عراق سے جو ہے نا پھر ہم نے ایئر فورس منگوائی، لیکن تب تک ہاتھ ہمارا وہ جو کام تھا ہماری مہم ناکام ہو چکی تھی اور اس کے نتیجے میں عربوں کو شکست کا سامنا. تو اس نے وہاں پر غداری. پھر اس کے بعد اس نے دوسری غداری یہ دکھائی کہ جولان جو سیریا کا علاقہ تھا وہاں پر یہ اسرائیلی فوج سے وہاں پہ جنگ چل رہی تھی. سیریا کی فوج وہاں پہ لڑنے کے لیے موجود تھی. اس نے بحیث کمانڈر کے فوجوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور اسرائیل کا جولان پر قبضہ ہونے سے 2 دن پہلے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ جولان پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. ابھی قبضہ بھی نہیں ہوا. ایک بنا بنایا منصوبہ جو اس نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر بنوایا تھا. فرانس، اسرائیل، امریکہ، یعنی اسرائیل اور اس کی ہمنوا طاقتوں کے ساتھ اس کی اندر سے انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس نے اسرائیل کا قبضہ ہونے سے پہلے 2 دن پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اور پھر کہا کہ ہم اس کا مقابلے کی فی الوقت طاقت نہیں رکھتے تھے اور فوراً فوج کو حکم دیا کہ واپس نکلو. اب جو اس کے لوگ تھے جو نصیری تو فوج میں متغلغل اندر تک گھسے ہوئے تھے، وہ تو فوراً نکل آئے. وہ تو ایک ہی نظریے والے لوگ. کچھ سنی کمانڈرز تھے، انہوں نے جنگ جاری رکھی، لیکن بہرحال بعد میں جو ہے جب جنگ روکنی پڑی اور شکست ہوئی، قبضہ ہو گیا، تو جو سنی کمانڈر جنہوں نے جنگ کی تھی ان کو حکم عدولی کے الزام میں ان کو سزا بھی دلوائی، کورٹ مارشل کی. تو اس طرح جولان بھی اس نے ایک ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل کے حوالے کی. پھر اس کے بعد باس پارٹی کا اجلاس ہوا. باس پارٹی جو سوریا کے اندر حاکم گروہ تھا اشتراکی یعنی کمیونسٹ قسم کے، اس میں سنی شیعہ سب تھے، سنی اور نصیری. اس میں بات بھی وہ ان کی باڈی میں کمیٹی میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ حافظ الاسد کو معزول کیا جائے کیونکہ اس نے غداری سے کام کیا ہے. لیکن اس نے ان کی معزولی کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود جو ہے اس وقت کا جو صدر مملکت تھا
اس کو اور باس پارٹی کا جو لیڈر تھا اس کو دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور فوج کو کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کیا اور 1971 کے اندر اس نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کر زبردستی. یہ سارا کیوں ہوا؟ سیکولر راستوں سے, سیکولرزم کے نام پر ان کو بڑی بڑی عہدے دیے گئے کہ بھائی سیکولرزم ہے, کوئی فرق نہیں, سوری ہے بس ختم, ایک وطن کے ہیں, فرق نہیں کرنا ہے, اس کا بھی وہی حق ہے, نہیں ہو سکتا. نتیجے میں کیا ہو گیا؟ اس نے موقع پا کر جنہوں نے اسے اپنے کاندھوں پہ رکھ کر وہاں تک پہنچایا تھا انہیں کو پکڑا, جیل میں ڈال دیا اور خود قابض ہو کے بیٹھ گئے. 1971 سے لے کے سوریان آج تک بھگت رہے ہیں, سزا بھگت رہے ہیں. یہ قلیل اقلیت جو 2% بھی نہیں ہے, انہوں نے مکمل طریقے سے بات میں پورا قبضہ کیا اور اہل السنہ والجماعہ کو جو وہاں کی اکثریت ہیں ان کو غلام بنا کے رکھا. تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 1979 سے 1982 تک سوریا کے اندر مختلف شہروں میں اس نصیری حکومت کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی. حلب میں, حمات میں اور مختلف علاقوں میں. تو اس نے خودکشی کر کے ان کو فروغ کیا. لیکن آخر میں یہ جو 3 سال کے مسلسل اس کے خلاف تحریکیں اٹھ رہی ہیں, تو آخری مرتبہ اس نے 1982 میں حمات شہر کے اندر, جو سوریا کے وسط میں ایک شہر ہے جس کی آبادی اس وقت 7 لاکھ کے قریب, وہاں پر کافی بغاوت پھیل چکی تھی اس کے خلاف. اہل السنہ والجماعہ پورا شہر اس کے خلاف تھا. تو اس نے جو ہے وہاں پر وہ بھیانک آپریشن کیا, خونریزی والا آپریشن, انتہا درجے کی جو خونریزی اس نے کی. شہر کو چاروں طرف سے فوج کے ذریعے گھیرے میں لے گیا. سخت گھیرا ڈالنے کے بعد میزائلوں کی بارش کر دی اور اس کے بعد ٹینکوں کی فوج لے کر آیا اور اس کے بعد شہر کے اندر گھسا اور 1/3 شہر کے محلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دیا. بڑے بچے چھوٹے عورت کسی کی پرواہ نہیں کی اور تقریباً 40,000 مسلمانوں کو شہید کیا اسے شہر کے اندر, جن میں اکثریت سویلینز تھی. اور اتنا بھیانک آپریشن کیا, اتنی بے دردی سے, اور اس نے اپنی فوج کو کر دیا. اس میں زیادہ تر اپنے میں نے بتایا نا, فوج کے اندر پہلے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, سارے نصیری اہم جگہوں پر اس نے بٹھا دیا اور اس نے کہہ دیا کہ جو کرنا ہو, جس قدر خونریزی کر سکتے ہو, جس قدر ظلم کر سکتے ہو, تشدد کر سکتے ہو کرو. اور یہ فوج جو گئی تھی اسی کا بھائی رفعت الاسد تھا جس کی قیادت میں یہ فوج گئی. تو یہ واقع ہوئے, یہ ان کی جدید تاریخ ہے جس کا پھر اختتامیہ پھر آگے آئے گا. لیکن آپ ذرا ہم چلتے ہیں یہ نصیری فرقے کے کچھ افکار اور عقائد کیا ہیں. نصیری فرقے کے افکار اور عقائد کیا ہیں, معتقدات کیا ہیں. نصیری علی بن ابی طالب کو الہ کہتے ہیں وہ خدا ہے جو انسانی شکل میں ظہور پذیر ہوا. اچھا, اسی طریقے سے یہ نصیری علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم, ان کا جو قاتل ہے اس کا نام کیا ہے, عبد الرحمن بن ملجم کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کو کی بہت تقدیس کرتے ہیں, بہت اونچا رتبہ دیتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے علی کو جو الہ تھے, خدا ہیں, جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے,
تو اس نے ان کی انسانی شکل کو ختم کر کے پھر سے انہیں الہ بنا دیا. تو اس لیے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تو اس لیے وہ بھی بہت قابل قدر ہے اور بہت عظیم انسان. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب چونکہ الہ تھے، اس کے بعد وہ پھر سے الہ بن گئے جو پہلے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے. جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ انسانی شکل کو اللہ ہے اور انسانی شکل میں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ علی بن ابی طالب وہ گئے اور بادلوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، بادلوں میں رہ گئے. اسی لیے یہ نصیری جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا الحسن. اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ بادلوں کی کڑک وہ علی کی آواز اور بادلوں کا جو چمک ہے وہ ان کے کوڑے کی مار. اسی طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو پیدا کیا. اور پھر یہ کہ سلمان فارسی نے 5 یتیموں کو پیدا کیا. وہ کون ہیں؟ ابو ذر غفاری، عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مظعون، قمر بن قادان، مقداد بن اسود. یہ ایسے ان کے عجیب و غریب انتہائی باطل نظریات ہیں. اور یہ اصل میں کفر اور زندقہ ہے. یہ اصل میں کسی دین و مذہب کے ماننے والے نہیں. یہ صرف شیعیت کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کر یہ سارے لوگوں کو گمراہ کرنے اور خاص طور سے شیعہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے اندر اپنی تحریک میں شامل کرنے کے لیے یہ سارے الٹی پلٹی باتیں پھیلائیں. کیونکہ شیعہ وہ قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتی. تو اسی طرح ان کی ایک سال میں ایک دن ہوتا ہے جس میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ساری قیدیں اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. شراب کو یہ بڑی مقدس سمجھتے ہیں. شراب کو بہت مقدس چیز سمجھتے ہیں اور اس کے بڑے احترام سے اس کو پیتے ہیں. اور چونکہ شراب انگور کے درخت سے بنتی ہے تو اس لیے انگور کی بھی تقدیس کرتے ہیں کہ جس سے شراب بنتی ہے. اور وہ شراب کو انور کا نام دیتے ہیں، انور کہتے ہیں اس کو، اس کی تقدیس کرتے ہوئے. یہ دن میں 5 وقت ان کے پاس نماز ہے، لیکن وہ نماز رکوع اور سجود نہیں ہوتے اس میں. اس طرح عیسائی کھڑے ہوتے ہیں اس طرح یہ اس کو ادا کرتے ہیں. اور وہ مسجدیں ان کی نہیں ہوتی، وہ مسجدیں نہیں بناتے. جو نماز وغیرہ ان کی کچھ ہے تو وہ اپنے گھروں میں وہ کھڑے کھڑے جو اس طریقے سے عیسائیوں کی طرح کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں. مسجدیں ان کی نہیں. جمعہ کی نماز ان کے پاس نہیں. اور یہ نماز کے لیے طہارت، وضو وغیرہ کو شرط نہیں سمجھتے. حج کو وہ نہیں مانتے. حج کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ یہ حج جو ہے یہ بتوں کی عبادت ہے، یہ بت پرستی. یہ شرعی زکات کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی روزے، نماز، زکات، یہ ساری چیزوں کو وہ نہیں مانتے. کسی بھی شریعت کو نہیں مانتے سر کسی بھی. صحابہ کرام سے انتہائی شدید بغض کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے حضرت کہتے ہیں ابلیس کا مطلب ہے ابو بکر. تو اس طرح ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی اور شریعت کی ایک ظاہر اور ایک باطن، اور یہی باطنی فرقے کے اساس ہے. وہ سارے دین کو کیا کر دیتے ہیں پوری طریقے سے یہ کہہ کر کے ہر چیز کا ایک باطن ہے یہ کہہ کر سب کچھ بدل دیتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں بھائی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو. نماز کا مطلب یہ ہے. زکات کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ ظاہر ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے. تو اپنی مرضی سے وہ اپنے کفر اور زندقہ کو لوگوں تک اپنے ماننے والوں میں عام کرتے ہیں. تو اس طرح وہ سارے الفاظ کی جو شریعت کے اصطلاحات ہیں سب کو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ظاہری مطلب ہے تو تم لے رہے ہو، لیکن اس کا باطنی مطلب وہ الگ. تو اس طریقے سے پوری شریعت کو انہوں نے ختم کر دیا. ان کے نزدیک کلمہ توحید یا شہادہ کا مطلب ہے عین میم سین. اس طرح پڑھنا یہ کلمہ شہادت. عین میم سین کا مطلب کیا ہے؟ علی محمد سلمان فارسی، یہ کلمہ ہے.
اچھا قرآن کیا ہے ان کے نزدیک؟ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ سلمان فارسی نے آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی بات کو لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. سلمان فارسی جبریل کی شکل میں آئے، جو اپنے آپ کو جبریل کا نام دے کر سلمان فارسی آئے اور انہوں نے دے کر. تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی، اور اسی طرح ان کے عقائد میں سے تناسخ ارواح کا نظریہ ہے، یعنی مرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے نئی زندگی میں آئیں گے. اچھے لوگ ہوں گے تو اچھی شکل میں آئیں گے، برے لوگ ہوں گے تو بری شکل میں آئیں گے. تناسخ کا عقیدہ ہے تناسخ ارواح جسے کہتے ہیں، جو ہندو برہمنوں کا عقیدہ ہے، یہ بھی ان کا ہے. تو اس طرح ان کے جو عقائد ہیں مختلف، یہ افلاطون کے اور یونانی وثنیت اور افلاطونی نظریات، عیسائیت، ہندوازم اور ایسی شیعیت، رافضیت، ان سب کا ایک انہوں نے مجموعہ بنایا. اور اس کی یہ صرف ظاہر تھا، ورنہ پورا کا پورا اصل میں یہ زنادقہ اور ملاحدہ ہے. زنادقہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کسی کو نہیں مانتے. یہ اصل میں زنادقہ اور ملاحدہ ہیں، ملحد لوگ ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية أكثر من اليهود والنصارى بل أكثر من كثير من المشركين وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم. فرماتے ہیں کہ یہ قوم جن کو نصیری کہا جاتا ہے، یہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر کافر، یہود و نصارہ سے بڑھ کر کافر، اب بلکہ دیگر کا مشرکین جو ہیں ہندو، ان سے بڑھ کر کافر. اور مسلمانوں پر ان کا نقصان وہ تاتاریوں سے، انگریزوں سے اور دیگر قوموں سے بڑھ کر. اور ہمیشہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ رہے. یہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیا، اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں اس دن کو جس دن مسلمانوں نے تاتاری حملہ آور فوج کے اوپر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی. اس دن کو وہ بہت بڑا منحوس دن سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو فتح حاصل. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاتاریوں کو مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کے میں ساتھ ان کا دیا اور ان کو اندر داخل کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغداد کے خلیفہ کو قتل کیا اور اسلامی خلافت کو ختم کرنے میں تاتاریوں کا ساتھ. یہ پوری تاریخ شیخ الاسلام پورا نظر رکھتے ہیں، پوری تاریخ. تو اس طریقے سے ان کی جو دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ہے، شیخ الاسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی یہود اور نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی سے بڑھ ہے. یہ کوئی ایسی جوشیلی باتیں کرنے والے خطیب کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی کیا ہے، بہت سارے جوشیلے خطیب ہوتے ہیں، وہ کسی فرقے سے مقابل ہو جائیں گے تو اس کے خلاف یہود و نصارہ سے بدتر ہے، اس طرح باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں. یہ شیخ الاسلام انتہائی معتدل اور منصف اور بہت گہری نظر رکھنے والا انسان، بہت منصف ترین انسان ہے اور پوری تاریخ پر نظر. یہ کوئی ایسی عام خطیب والی جوشیلی باتیں نہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے، یہود و نصارہ کی دشمنی سے بڑھ کر، اور ان کا نقصان مسلمانوں پر یہود و نصارہ سے بڑھ کر. اور آج ہمارے لیے تاریخ بتا رہی ہے، آج موجودہ تاریخ ہے شیخ الاسلام کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے. بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ سراسر انتہائی باطل فرقہ ہے، زندیق اور ملحد فرقہ ہے، اور کسی بھی لحاظ سے وہ اسلام سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. وہ اقلیت شمار ہوتے ہیں جن مسلمان ملکوں میں ہیں، وہ اقلیت ہیں. جیسے عیسائی رہتے ہیں، کچھ یہودی رہتے ہیں، اسماعیلی، یہ اقلیت کے فرقے ہیں. مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، یعنی مسلمان فرقوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اقلیتی لوگ ہیں. جیسے عیسائی ہیں، جیسے ملک پاکستان ہے مثال کے طور پر، پاکستان میں کیا ہے، مسلمان اکثریت لیکن عیسائی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے یہودی ہیں، کچھ ہندو ہیں، تو اسی طرح کچھ اسماعیلی ہیں، کچھ آغا خانی ہیں. یہ اقلیتیں ہیں. یہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق، یہ نہ مسلمانوں کے فرقوں میں شمار. یہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں، ان کا وجود کہاں پر؟
یہ سوریہ میں بنیادی طور سے ایک ساحلی علاقہ ہے لاذقیہ. لاذقیہ اور اس کے اطراف پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ رہتے تھے. پہاڑی قسم کے لوگ تھے، وحشی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، مستعمر نے ان کو لا کے پھر شہروں میں لایا اور ان کو فوج میں داخل کیا، کیونکہ یہ اس کے حلیف تھے، کیونکہ وہ کافر سے ملتا. تو پھر اس کے بعد جب مستعمر نے ان کو لایا، پھر ان کی اپنی حکومت حافظ الاسد کی نگرانی میں قائم ہوئی. تو حافظ الاسد نے ان سارے نصیریوں کو مرکزی حکومت دمشق میں جمع کیا. بڑے بڑے عہدے ملے، بڑے بڑے منصب ملے، فوج کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، داخلی میں بھی، خارجہ میں بھی. سارا اہم جو بھی انتظامیہ تھا اس نے ان سے بھر دیا. مکمل اس نے خاص طور سے فوج کے اندر ایسا اس نے پکڑ کے رکھا. انٹیلیجنس اداروں کو، فوج کو، امن و امان قائم کرنے والے پورے اداروں میں جو فیصلہ ساز شخصیتیں سب اس نے کیا کر دیا، اس نصیریوں کو بٹھا دیا. تو یہ وہاں کے سوریہ کے شہر لاذقیہ کے اطراف و اکناف میں رہتے تھے کچھ. اسی طرح کچھ لوگ ترکی کے اناضول میں کے پاس تھوڑے سے ان کے لوگ ہیں، جن کو وہاں پہ مقامی لوگ تختجیہ یا حطابین کہتے ہیں. اور مشرقی اناضول میں ترکی کے وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو وہاں کے لوگ قزل باشا کہتے ہیں، باشی. اسی طرح ترکیہ اور البانیہ میں بعض جگہوں پر تھوڑے تھوڑے لوگ ان کے ہیں، ان کو بختاشیہ کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں. اسی طریقے سے فارس میں یا ترکستان میں بھی تھوڑے لوگ ہیں اور ان کو العلی الہیہ کہا جاتا ہے. اور تھوڑے سے کچھ لوگ لبنان اور فلسطین میں بھی ہیں، متفرق تھوڑے پھیلے ہوئے. جس طرح ہمارے ہندو پاک میں ملتے ہیں جو اسماعیلیہ، غخانی اور خوجے اور بوہرے، تو جسے اقلیت تھوڑے تھوڑے اس طریقے سے یہ لوگ پھیلے. تو یہ ہے ان کے. اور یہ سوریہ کے اندر بنیادی طور سے مشکل سے 2% بھی، 2 یا 3% تو مشکل سے ہوں گے. ویسے پوری اقلیتیں اگر ملائی جائیں جو سوریہ میں ہیں، چاہے وہ نصیری ہوں یا نصارہ ہوں یا ترکمانی ہوں یا دوسرے کچھ ہیں، درزی ہوں، تو سب ملائیں گے تو سارے جتنے بھی ہوں تو 5% سے کوئی نہیں، زیادہ نہیں. باقی سارے جو ہے اہل سنہ والجماعہ. لیکن یہ امریکہ کی لائی ہوئی سیکولرزم کا کمال ہوتا ہے کہ وہ مسلمان اکثریت کے اوپر اقلیتوں کا حاوی کر دیتا ہے. ہاں، مسلمان جہاں پر اکثریت میں ہیں وہاں پر اقلیت حاوی ہو جاتی ہے، اور جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے تو اقلیت ہی میں. ہاں، تو ظاہری بات ہے کہ اکثریت کا ہے. تو اس طریقے سے امریکی جمہوریت اور استعمار کی جمہوریت اور سیکولرزم یہ ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، اقلیت ان پہ حکومت کرے تو یہ جمہوریت، اور جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے تو وہ غلام رہے کیونکہ اقلیت ہے اور اکثریت کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے. اور یہ کیا ہے؟ یہ امریکی استعمار کی جمہوریت اور سیکولرزم، نیشنلزم، لبرلزم، جو بھی نام دیتے ہیں، یہ ان کے لفظ عملی. تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے پھر جو معاصر تاریخ بتائی تھی، اب میں نے ایک جگہ پہ آپ کو جا کے روک دیا. تو معاصر جو تاریخ ہے جس میں حافظ الاسد نے 1970 پر 71 میں ماشاء اللہ کے ذریعے، فوج کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کیا. پھر اس کے بعد نوسیریوں کو بڑے بڑے مناصب پر اس نے بٹھایا اور اپنے پنجے جو ہے نا مضبوط کیے ان نوسیریوں کے ذریعے، اور پھر ظلم اور بربریت کے ذریعے سے ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر حکومت کی. جو میرے خلاف بات کرے گا اس کو یا تو قتل ہونا پڑے گا. اس کا معاملہ ایسا تھا، جو اس کے خلاف سر اٹھائے گا اس کی گردن کاٹ، جو سر اٹھائے گا گردن کاٹ، بغیر کسی کام. یہ اس کا اصول. اسی طریقے سے انہوں نے 1971 سے لے کر آج تک حکومت چلائی. تو 1982 میں جو اس نے بہت بڑا وہاں پر حماد کے اندر قتل عام کیا مسلمانوں کا، جس میں 40,000 مسلمان، بڑے بچے، عورتیں شہید ہوئے، اور ان کے پورے محلے، 1/3 محلے پوری طریقے سے صفحہ ہستی سے اس نے مٹا کے رکھ دیے. اس کے بعد سے پھر سوریہ کے اندر مسلمانوں نے اس کے خلاف پھر کوئی تحریک نہیں چلائی، خوف کے بعد. اور اس نے ایسا نظام بنایا کہ یہ حکومت کرتا تھا باہر، اس میں اسرائیل، ایران اور یورپ کی جو امریکہ، برطانیہ، فرانس کی جو باہر کی طاقتیں ہیں، ان کو اس نے اپنی تائید میں لیا. اور ظاہر بات ہے کہ وہ تائید اس کی کریں گے کیونکہ انہوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کا خادم. اسرائیل کے لیے اس نے گولان دیا جو اسرائیل کا حصہ تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا.
تو اس طریقے سے حکومت پہ آنے میں بھی ان کا حصہ ہے. جب یہ وزیر دفاع تھا اس نے گولان ان کو دیا. عربوں کی جنگ کو اسرائیل کے خلاف ناکام کرنے میں اس کا حصہ تھا. اور ان ساری جو چیزوں کو دیکھ کر اسرائیل اور امریکہ نے اس سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم تم کو صدارت کے رتبے تک پہنچائیں اور تمہاری کرسی ہم پکی کریں. اور نتیجے میں وہ انہی خدمات کے سلسلے میں اسے بتا یہ سب سے بہترین آدمی ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے نا سازشوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دیا اور بعد میں جو ہے نا اس کو انہوں نے مضبوط کیا. سب عوام سورین عوام کی بنیاد پر نہیں, یہ باہر کی اسلام دشمن طاقتوں کے کو وہاں کے کادوں پر یہ وہاں پر زور و زبردستی سے قائم رہا اور ان کے ایجنڈے پورے کرتا رہا. اب کیا ہو گیا, اس نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ شروع سے اسرائیل کے سیکورٹی کا محافظ اس کو قرار دیا. اسرائیل اور امریکہ نے کہا کہ بھئی تمہارا کام یہ ہے, ہم نے تم کو کرسی دی ہے, یہ جو بارڈر ہے لبنان اور سوریہ کی, یہاں سے اسرائیل پر کوئی حملے نہیں, اس کی حفاظت کرنا تمہارا ہے. اور اس نے ان کے اس ایجنڈے کو ہمیشہ پورا کیا. اسی میں سے یہ ہے کہ سوریہ کی جو سرحد ہے وہ اسرائیل کی سب سے پرامن سرحد ہے. آج تک وہاں پر کبھی کوئی گولی نہیں چلی, ایک گولی بھی نہیں چل سکی. سب سے پرامن سرحد اسرائیل کی جو ہے وہ سوریہ سے سوال ہے. کیوں؟ وہاں پہ ان کا اپنا نظام تھا, یہودیوں کے لیے وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں. اسی لیے آج جب اہل السنہ والجماعہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اسرائیل بہت پریشان ہے. کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ چلا جائے گا تو آگے آنے والی اگر مسلمان حکومت آئے گی تو پھر وہ نہیں چھوڑیں گے اسرائیل. تو اسرائیل کی سیکورٹی اس سے جڑی ہوئی. تو پھر لبنان کے اندر کیا تھا, لبنان کی سرحد پہ فلسطینی بہت سارے ہجرت کر کے لبنان میں پہنچ چکے تھے اور ان کے وہاں پر بڑے بڑے کیمپس تھے بارڈر کے ساتھ, اور وہاں سے جا کر وہ اسرائیل پر حملے کرتے تھے. اور اس میں کچھ سنی تنظیمیں بھی تھی, جہادی تنظیمیں لبنان کے اندر, وہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے. تو یہ اسرائیل کے اوپر حملے کرتے تھے. اس کی وجہ سے اسرائیل مسلسل خطرات میں. اس کا حل اسرائیل اور امریکہ نے یہ نکالا, انہوں نے سوریا کے نصیری حکومت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی فوج لے جا کر لبنان کا قبضہ کرے. تو 30,000 فوج اس نے بھیجی. لبنان کی کوئی قوی فوج نہیں تھی, وہ اندر گھسا, فلسطینیوں کے کیمپ شبرا اور شاتیلا کا گھیراؤ کیا اور وہاں پہ قتل عام کیا, کیونکہ وہ جا کے اسرائیل سے حملے. اور اسی طرح وہاں پہ کچھ سنی تنظیمیں تھیں, ان کو غیر مسلح کیا. ٹھیک ہے, ان کو غیر مسلح کیا, کہا کہ جو ہے ہتھیار سب سے زیادہ زبردست ہتھیار. اور وہاں پہ جو بھی بہت سی اہم اسلامی قیادات تھیں ان کو جو ہے شہید کیا لبنان کے اندر. پھر اس کے بعد جب سنیوں کو کمزور کر دیا, فلسطینی تحریکوں کو وہاں کی اور لبنانی تحریکوں کو, سنی تحریکوں کو غیر مسلح کر دیا, تو اس کے بعد اس نے شیعہ لوگوں کو جو وہاں پر تھے, اقلیت کو بھی لبنان کے اندر, ان کو بھی مسلح کیا. دیکھو کیسے کیسے ڈرامے ہوا. اور کس نام پہ مسلح کیا؟ اسرائیل سے جنگ لڑنے کے نام. کہ یہ اسرائیل سے جنگ, اس نے حزب اللہ بنایا. یہ حزب اللہ ہے, یہ شیعہ تنظیم حزب اللہ ہے. ہاں, ان کو اٹھائے پہلے گھس کر زور طاقت سے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے سارے فلسطینی اور لبنان کی جو سنی عسکری تنظیمیں تھیں جو اسرائیل پہ حملے کر رہے تھے اور اسرائیل پریشان تھا, پہلے ان کو غیر مسلح کیا, لڑ کر ہزاروں لوگوں کو شہید کیا لبنان کے اندر. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اس بارڈر کو محفوظ کرنا ہے اسرائیل. اس کے لیے اس نے شیعہ لوگوں کو مسلح کیا اور ان کا نام حزب اللہ رکھا گیا, اور نام کیا دیا, اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے, اسرائیل سے مقابلے کے لیے نہیں تھا, بلکہ ان کو مسلح کیا گیا تاکہ اسرائیل کی سرحد کی حفاظت کریں, تاکہ سنی جو ہے نا پھر ادھر آ نہیں سکیں. تو ان کو مسلح کیا گیا. یہ پوری جو ہے بارڈر پہ اسرائیل کی حزب اللہ. کیوں؟ تاکہ اب پہلے یہ دوبارہ جو ہے نا اس طرف نہ آ سکیں, بیچ میں دیوار لگا دی اسرائیل کی. تو ان کو غیر مسلح کر کے ان کو مسلح کیا اور پھر حفاظت پر لگا. تو اس طریقے سے اس نے پورے منطقے کے اندر شر و فساد کی بنیاد ڈالی. اور جو پورے شام کے اندر مطلب لبنان
اور سوریا، ان سب جگہوں پر اہل السنہ والجماعت کو جو غالب اکثریت ہیں ان کو کمزور کر دیا، ان کو غلام بنایا، اور خود جو قلیل اقلیت ہے غیر ان کی طاقتوں کی مدد کی بنیاد پر ان پر بزرگ طاقت حکومت کرتی. تو بہرحال اب کیا ہو گیا موجودہ حالات میں، جب تونس اور مصر وغیرہ کے اندر مختلف جگہوں پہ انقلاب آتا ہے، تو سوریا کے مسلمانوں میں جو پہلے 1982 کے انتہائی خوریز آپریشن کے بعد دب کر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں دوبارہ ہمت پیدا. اور اصل جو سورا ہے یا انقلاب ہے وہ یہی سوریا ہے. باقی تو کوئی خاص چیزیں نہیں تھی، وہ صرف ڈرامے، صرف نام. باقی جو بھی ہوا وہ اتنے اہم نہیں. اصل جو ہے وہ یہی بنیاد ہے. حقیقی اگر کوئی انقلاب ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ سوریا میں جو ہوا، جو مسجدوں سے نکلی ہوئی ہے. یہ پوری تحریک، یہ پوری تحریک مسجدوں سے نکلی ہوئی ہے. اور اصل انقلاب یہیں پہ. اور جو بھی آپ کو معلوم ہے کہ قربانی، یہ کوئی بھی ایسا کام ہے نا، یہ قربانیوں کا تعلق ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہو گیا، جیسے وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو چونکہ یہ باپ کا بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی قاتل اور مجرم، تو یہ بھی قاتل اور مجرم ہے، ٹرینڈ ہے باپ سے. تو اس نے فوراً جو ہے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. اس کے خلاف پرامن مظاہرے لے کر مسلمان نکلتے تھے اہل السنہ والجماعت، اور یہ جو ہے نا ان کے اوپر فائر کھول دیتا تھا، اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتا تھا. بڑا چھوٹا، عورت بچہ، کسی کو نہیں مانتے. اور اس کا نظریہ ہے کہ اتنا قتل کرو زیادہ سے زیادہ تو لوگ چپ ہو جائیں. 10 کو مارو، نہیں چپ ہو رہے 100 مارو، نہیں چپ ہو رہے 1000 مارو، نہیں چپ ہو رہے 10,000 مارو، نہیں چپ. ایسا اس کے انسانی جان بھی کوئی خلاف. تو اس طریقے سے اس نے ظلم و ستم کا بازار کیا. اور اب تک جو اطلاع آئے ہیں، جو نام کے ساتھ تو پورے ناموں کی تفصیل کے ساتھ جتنے لوگ شہداء کے نام آئے تقریباً 8,500 لوگ تو شہید ہوئے. جو پورے نام کے ساتھ، جو جن کے نام تفصیل نہیں معلوم، جن کے نام نہیں آئے ہیں، جو گمنام ہیں یا جن کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے، وہ الگ ہیں، ان سے بھی زیادہ ہو سکتے. ہاں، یہ پورے وہ لوگ ہیں جن کے نام پورے 3 نام، باپ اس کا نام، شہید کا نام، اس کے باپ کا، دادا کا پوری تفصیل ہے، وہ ہیں یہ 8,500. جو ایسے ہی گڑبڑ کے حال میں جو بغیر اس کے ایسی جہاں جگہ مارے گئے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اور بھی زیادہ. جو گرفتار ہیں وہ 70,000 سے زیادہ. اس کے پاس کہیں بھی کوئی جگہ باقی نہیں، نہ جیلوں میں جگہ کہیں بھی باقی نہیں ہے. اس نے جو ہے نا کیا کرتا ہے، پکڑ کے جو ہے نا مدرسوں کو، اسکولوں کو، مستشفیات کو، ہاسپٹلس کو، گراؤنڈز کو سب جو ہے نا جیل بنا کے وہاں پر لا کے رکھتا ہے. اور جہاں پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ پہلے لائٹ بند کر دیتا ہے، پانی بند کر دیتا ہے. یہاں تک کہ پانی کے جو بڑے ٹینکس ہیں ان کو جو ہے گولہ باری کر کے ان کو توڑ دیتا ہے. ہر طریقے سے ان کا محاصرہ کرتا ہے شہر میں، جیسے دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے. مکمل طریقے سے ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. ابھی دیکھیں پورے شہروں میں جو بھی کارروائی کرتا ہے اسی طرح. لائٹ نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سب بند. کوئی آٹا نہیں آ سکتا، کوئی باہر سے روٹی نہیں آ سکتی، پانی نہیں آ سکتا. ابھی بابا عمر جو حمص کا ایک محلہ ہے، شدید محاصرے میں ہے. اس کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. وہ بارش کا پانی جمع کر رہے ہیں، برف گر رہی ہے سخت سردی میں، وہ برف کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اس سے پانی نکال. آدھے سے 40% گھر توڑ دیے گئے ہیں گولہ باری سے. لوگ ایک گھر اترتا ہے، دوسرے گھروں میں جا کے بچے کچھ لوگ جا کے ایک گھر میں جو ہے نا بھرے بھرے ہوئے، جو گھر بچ جاتا ہے لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں. ایسا انسانی المیہ وہاں پر ہے کہ اس کو سوچا نہیں جا سکتا. کھانا، شدید سردی، اوڑھنے کے سامان نہیں، دوائیں نہیں ہیں، علاج نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، سب کچھ کٹ کیا اور اتنا سخت محاصرہ کیا. جو بھی اتنی، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کے باوجود یہ جھکنے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں ہم مریں گے یا پھر جیتیں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. ان کا یہ کہنا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مریں گے یا تو ہمیں جس کے اوپر کامیابی حاصل کریں گے، ہمارے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کا مارنے پہ اور قتل کرنے پہ اصرار ہے، اور ان کا جو ہے نا کامیابی پر اصرار ہے کہ ہم آخر میں کامیاب۔ یعنی ایسی ان کی بہادری ہے اور ایسی ان کی شجاعت ہے اور ایسی ثابت قدمی اور اصرار ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیسی قوم ہے، یعنی ان کے اندر کیسی مضبوطی۔ اور یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو اسرائیل کو فتح کریں، کیونکہ یہ جو مضبوطی ہے، یہ جو اتنے حالات میں صبر کرنے کی طاقت، وہ تو یعنی تصور سے بڑھ کر ہے، خیال اور تصور سے۔ جو وہاں پر ہو رہا ہے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ متفرق باتیں 100 میں کا 1-2% ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ میدان میں۔ ابھی جیسا کہ خطیب ہمارے شیخ صلاح الحسن نے بتایا آپ کے سامنے، یہ اتنی ظالم قوم ہے، سمجھے نا، یہ خون پینے کو شاید یہ بھی اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اتنے عربی ممالک جو ملک ہے یہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی۔ پھر وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، انہوں نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو نہیں چھوڑا۔ ابھی انہوں نے بتایا نا شیخ صلاح الحسن نے کہ یہ بچوں کے سینوں پہ اس طرح گولی مارتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سامنے۔ اچھا، جو اطلاعات کے مطابق جو نام آئے ہیں اس کی روشنی میں 550 بچوں کو چھوٹے چھوٹے انہوں نے شہید کیا، بڑوں کو تو چھوڑا۔ 400 سے زیادہ عورتیں ہیں جن کو انہوں نے شہید۔ ان کے شر اور فساد سے کوئی چیز وہاں پہ محفوظ نہیں۔ اور یہی نہیں، مارتے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو جیلوں میں لے جا کر ہر قسم کی تعذیب دے کر مارتے۔ جو ان کے ہاتھوں میں ایسی شہید ہو گیا ان کی گولی سے، تو یہ سمجھو کہ وہ گرفتار ہونے والے سے اس نے جو ہے نا اس کو بہتر ہو گیا کہ وہ جو ہے نا شہید ہو گیا۔ جو گرفتار ہو گیا تو اس کو بھی مارتے ہیں، یعنی 8-10 دن میں 15 دن میں اس کی لاش اس کے گھر پہنچتی ہے، تعذیب کر کر کے مارتے ہیں، ہر قسم کی تعذیب، ڈرل چلاتے ہیں اس کے جسم، چاقوں سے کھودتے ہیں اس کی جلدوں کو، گوشت، اور یعنی جو سوچ سکتے ہیں جو نہیں سوچ سکتے وہ سب کرتے ہیں۔ اور یہ سب ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، ہزاروں ویڈیوز کلپس جو ہے نا ان کے سیرین ریولیشن کے، جو ان کی سورین عوام کی جو نمائندہ جو ہے اس کے اندر ہزاروں ویڈیوز فوٹوز کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد۔ وہاں پہ پھر ان کے ظلم کی اگر کوئی تصویر اتار رہا ہے موبائل سے کسی سے، وہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو واجب القتل ہے۔ وہ کتنے مصور جو اس طرح فوٹو بنا رہے ہیں جو وہ بھی مارے گا، جو بات کرے گا وہ واجب القتل ہے، جو ٹی وی کو اطلاع دے گا وہ واجب القتل ہے۔ تو ایک ایسا ظلم کا بازار ہے کہ فرعون بھی شرما گیا، فرعون نے بھی ایسا کام نہیں کیا جتنا اس نے کیا۔ اس قدر ظلم، اتنی بربریت، اتنی جنگلی پن، اتنی وحشیت کہ علامہ حافظ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا سارے مسلمانوں کی بات۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس کے باوجود دیکھیں، چونکہ یہ استعمار کا خادم اور انہیں نے اس کو انعام و اکرام کے طور پر یہ گدیاں دی ہوئی، اور اسرائیل کی سرحدوں کا محافظ ہے، پاسبان ہے اس کا، اسی لیے یہ نام نہاد جو انسانیت کا نام لے کر دھوکہ دینے والے، انسانیت کے نام پہ اپنی تجارت کرنے والے جھوٹے دنیا کے گنڈے ہیں۔ میری مراد یہ امریکہ اور اس کے حوالی مغربی ممالک، یہ سوریا کے معاملے کو جو ہے نا بالکل لیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نظام وہاں پر ہے وہ ان کا خادم، گویا کہ وہ ان کا اپنا ہے۔ اگر وہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جائے گا تو اسرائیل کا کیا ہوگا؟ ان کو اس کی فکر ہے۔ ہم کو گارنٹی دو کہ اسرائیل کو کچھ نہیں کرو، ان کو اسرائیل کی فکر پڑی ہے کہ یہ اتنا محافظ ہے، اسرائیل کا پاسبان ہے، اس کو کیسے جانے دیں گے؟ یہ ہمارے ایجنڈے پورے کرتا ہے علاقے میں، جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے شدید منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ 1 سال سے ظلم کی اس نے انتہا کر دی ہے، اور سب کچھ ان کو پتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہاں کے بارے میں وہ بولتے نہیں، اگر کبھی بولتے ہیں تو جو ایسی دکھاوے کے لیے بولتے ہیں۔
اور اس کے بجائے بحرین جو ہمارا اسلامی مملکت ہے، اور یہاں پر کوئی یہاں کی حکومت اتنی نرم دل، اتنی اچھی حکومت ہے، شاید دنیا میں کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اپنے مخالفوں کے ساتھ اتنی نرمی کرتی ہے. ہاں، اس کے بجائے انہیں یہاں کا سوئی سوئی نظر آتی ہے، وہاں سے پکارتے ہیں. یہاں پہ اگر آنسو گیس چلائیں گے تو وہاں سے بولتے ہیں، آنسو گیس ڈالیں گے تو اس پہ وہاں سے بولتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں. اور وہاں پہ سوریا میں بچوں کو جیلوں میں لے جا کر تشدد کر کے ان کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر جیلوں میں ان کے ساتھ ہر قسم کی تعذیب ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ان کو لوگوں کو، قیدیوں کے ساتھ جنسی طور سے بھی ان کو جو ہے نا تعذیب دی جا رہی ہے، ان کے اعضائے تناسل کو کاٹا جا رہا ہے. یعنی جو سوچ، اور وہاں پہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں پہ کہتے ہیں صلح کرو، بات چیت کرو، بیٹھ کے معاملہ حل کرو. اور بحرین میں، ہمارے بحرین میں اتنی اچھی حکومت، اتنی نرم دل حکومت، میں کہتا ہوں دنیا میں شاید کوئی ملک میں ہو جو اپنے مخالفین کے ساتھ اتنی نرمی سے، اتنے صبر سے کام لیتی. یہ پوچھیں ہمارے سامنے پولیس والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ہر طریقے سے صبر اور ضبط سے کام لیتی. کہتے ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے لوگ زیادہ سے زیادہ بہت آنسو گیس چھوڑو، زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ ہو گیا، ہمارے تو گولیاں مار. ملک صاحب بول رہے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہاں ہمارے اہل ہیں، ہمارے بچے. ہاں، اور یہ ان کو نظر آتا ہے. ان کی تنظیمیں انسانی حقوق کی بحرینی کو خوربین لینے کا دیکھ رہی ہیں. اس طریقے سے بحرین ان کو خوربین اور دوربین سارے لگا کر باریک باریک چیزیں نکال رہے ہیں، اور وہاں پہ موٹی موٹی چیزیں انہیں کوئی سوریا کی نظر نہیں آتی. دیکھیے ان کی منافقت اور دوغلی پالیسی. اسی لیے شکوہ ان کا نہیں، شکوہ ان مسلمانوں کا ہے جو ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، تو ان دوغلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور ان کو اپنا خیر کا سمجھتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ان کی دوغلی پالیسیاں واضح ہو چکی ہیں. آج منطقے کے اندر امریکہ اور مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پورے اسلامی ممالک میں جہاں تک ممکن ہو سکے شیعہ لوگوں کو اقتدار دیا جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہی ان کے حلیف، تاریخی حلیف ہیں. ہر دور میں انہوں نے اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیا. تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہر ملک میں جہاں پر بھی شیعہ ہیں، کسی بھی نام سے، یا شیعہ کے اصل شیعہ ہوں، اسماعیلی ہوں، آغا خانی ہوں، یا مثلا دروز ہوں، کہیں بھی کچھ بھی ہوں، تو جہاں تک بن سکے ہو سکے یا تو انہیں پوری طرح حکومت دی جائے اگر ممکن ہو سکے، نہیں تو انہیں شریف بنایا جائے. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہو سکے انہیں سیاسی طور سے اہمیت دی جائے کہ بادشاہ گھر کا موقف ہو کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو لا سکے یا نکال سکے یا فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے. یا اگر کچھ بھی نہیں ہو سکے تو کم سے کم شیعہ اقلیت کو ہتھیار سے مسلح کیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ گڑبڑ پھیلاتے رہیں. یہ ان کی پالیسی، بڑے ان کے خطرناک عزائم ہیں. اور ان میں خلیجی ملک ان کے دلوں میں کانٹوں کی طرح ٹکرا، کافروں کے دلوں. خلیجی ملک وہ ہیں، یہ بہت بہترین ممالک، دنیا کے اسلامی ممالک میں بہترین ممالک، یہ انسان نواز لوگ، یہ اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں. ہر ایک انسان کے اندر کچھ ہوتی ہیں، کوئی پاک نہیں ہے، ہر انسان کے اندر غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے یہ سب سے بہترین. آج یہ بہت کھٹک رہے ہیں ان کے دلوں میں، خاص طور سے سعودی عرب بہت کھٹک رہا. سعودی عرب بڑا ملک ہے. امریکہ کی پالیسی ہے کہ جتنے بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے، سنی ممالک، ان سب کو ٹکڑے کیا جائے، کیونکہ جب ٹکڑے کر دیں گے تو وہ کمزور ہو جائے، کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ امریکہ کے سامنے سر اٹھانے کی اہمیت نہیں رکھ سکتے. اسی لیے سعودی عرب اس کے لیے کھٹک رہا، مصر اس کے لیے اس کے آنکھوں میں کھٹک رہا، پاکستان اس کے آنکھوں میں کھٹک رہا. اور اس نے منصوبے بنائے ہیں، جیسا کہ اطلاعات ہیں، اس نے منصوبے بنائے ہیں ان سب کو ٹکڑے کرنے. لیکن اللہ اس کو ناکام اور نامراد فرمائے. اس کے ارادے ہیں کہ سعودی عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے ارادے ہیں کہ مصر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے ارادے ہیں کہ پاکستان کو 5-6 حصوں میں تقسیم کیا جائے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک بڑا نہ رہے، کوئی مسلمان ملک مضبوط نہ رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بحرین کے اوپر اس کی نظریں کیوں ہیں؟ وہ بحرین کو شیعہ کو کیوں دینا چاہتا ہے شیعہ کے ہاتھ میں؟ اس نے شیعہ سے کیوں اتحاد کیا ہوا ہے امریکہ نے؟ اس لیے کہ وہ یہاں پہ شیعہ حکومت لا کر پھر سعودی کو گھیرنا چاہتا ہے. پورے علاقے کے اندر وہ شیعہ کو اقتدار دے کر وہ اس کا اصل حلیف بن کے سنیوں کو غلام بنا کر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اسرائیل کو خطرہ اگر ہے تو وہ صرف سنیوں کی وجہ سے. آپ یہ بات لکھ لیں، یہ ایران ہے یا جتنے بھی اس کے حامی شیعہ ہیں، اسرائیل کو اتنا بھی اس کا بال بیٹا نہیں کریں گے، اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، سب ملے ہوئے ان سے کوئی نقصان نہیں.
ایران سے یا شیعوں سے اگر خطرہ ہے تو وہ صرف مسلمان. یہ صرف باتیں ہیں، دکھانے کی بات اور ہے، بولنے کی باتیں اور ہیں، دل کی باتیں اور. اسی لیے کان کھلے رکھو. لوگ دشمن بیوقوف بنانا چاہتا ہے، دشمن ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے، لیکن اب بہت سی باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، بہت سی باتیں واضح ہو چکی ہیں. اب دھوکہ کھانے کا وقت نہیں رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، مضبوط رکھنا ہے اور دشمنوں سے خبردار رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے خودوا حذرکم، اپنے آپ کو تیار رکھو، ہوشیار رہو دشمن سے. دشمن سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے. ہمارے دشمن کون ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. ہمیں ہمارے کو جو ہے نا زیادہ ذہنوں پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، قرآن و سنت کے اندر سب کچھ بتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کی نصرت فرما، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما، اس دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امریکہ، یورپی ممالک، ایران اور لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ اور سوریہ کا نصیری نظام، ان سب کو ناکام و نامراد فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحرین کی حفاظت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرما. اے اللہ خلیجی ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کے شر و فساد سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے سوریہ کے اندر بہت جلد تیرے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما. اے اللہ وہاں کے باطل اور قاتل سفاک قاتل کو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری عدالت میں تو اس کو پہنچا دے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اگر تو نے اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھی ہے اس کو دنیا کے اندر بھی شدید عبرتناک سزا اس کے اوپر جاری فرما، اور ایسی سزا کہ جو دوسرے اس جیسے فرعونوں کے لیے عبرت کا سبب بنے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے نازل فرما، امت حسنہ کے حق میں خیر کے فیصلے نازل فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو عزت اور شوکت اور سربلندی عطا فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین کو مضبوط سے مضبوط کر فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا اور اپنی جنتوں میں داخل فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله
الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهج